یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و عتم برہانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورہ حامی بے کسا قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کر لینے کے بعد رب کائنات رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج جمعۃ المبارک کے بابرکت دن میں خالق کائنات جل وعلا نے ہمیں مسجد میں حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات رب ذوالجلال اسی طرح مسجد کی باادب حاضری دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے بے شمار روایات احادیث کتب احادیث میں موجود ہیں۔ ایک روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو المواہب شاذلی رحمہم اللہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے فرمانے لگے، اے شاذلی، کل قیامت کے دن تو میری امت میں سے 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں سے میں 1,00,000 بندوں کی شفاعت کروں گا، اس کا ریزن کیا ہے؟ یہ انعام مجھے کس وجہ سے عطا کیا گیا؟ تو میرے لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے شاذلی، تو قیامت والے دن میری امت میں سے 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرے گا اس وجہ سے کہ تو روزانہ درود و سلام پڑھ کر میری بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کریں، بالخصوص جمعے والے دن کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اور اس روایت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے، اولیاء اللہ قیامت والے دن امت مصطفیٰ میں سے کئی لوگوں کی شفاعت فرما کر جنت میں ساتھ لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ مقام عطا فرمائے اور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی ہمیں شفاعت عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 رکوع نمبر 12 میں سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کائنات رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء
بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اس آیہ کریمہ میں رب کائنات رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ایک حکم ارشاد فرمایا۔ اگرچہ اس آیہ کریمہ کے پس منظر میں جو واقعہ ہے وہ ایک خاص واقعہ ہے، لیکن اس آیہ کریمہ میں دیا گیا حکم جو ہے وہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے۔ خالق کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى، فرمایا یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ یہودیوں کو، عیسائیوں کو اللہ رب العزت فرماتا ہے دوست مت بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، فرمایا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم فإنہ منہم، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس آیہ کریمہ میں رب کائنات رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو کیا کرنا ہے؟ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، یہود و نصارہ کو دوست مت بنانا، اور یہ تمہارے دوست ہو بھی نہیں سکتے۔ فرمایا یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو تم میں سے ان سے دوستی کر لے گا نا، اللہ فرماتا ہے پھر وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العزت ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا کہ جو یہود و نصارہ سے دوستی کر لیں۔ آج اس آیت مبارکہ کے مصداق ہمارے امت مسلمہ کے حکمران بنے ہوئے ہیں کہ جو یہود و نصارہ سے دوستی کیے ہوئے ہیں، اور اس بات کا نعرہ لگاتے نظر آتے ہیں کہ اگر یہود و نصارہ سے ہم قطع تعلق ہی کر دیں گے، ان سے تعلق نہیں رکھیں گے، تو ہماری معیشت کا کیا بنے گا، ہمارے کاروبار کا کیا بنے گا، ہماری تجارت کا کیا بنے گا، ہماری رزق کا کیا بنے گا۔ حالانکہ رب کائنات واضح طور پہ فرما رہا ہے کہ انہیں دوست مت بناؤ اور ان سے دوستی نہ کرو، اور یہ تمہارے دوست ہو بھی نہیں سکتے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو ان سے دوستی کرے گا اللہ فرماتا ہے وہ انہی میں سے ہو جائے گا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس آیت کریمہ کا جو پس منظر مفسرین نے ذکر کیا، مشہور صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اور مشہور منافق عبداللہ بن ابی، ان دونوں کے بارے میں یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آئے تو آپ کے بے شمار یہود دوست تھے، یہودی آپ کے بے شمار دوست تھے، صاحب ثروت بھی تھے، مال و دولت والے بھی تھے۔ تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اب میں ایمان لے آیا ہوں، اب میرے دل میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ اگرچہ میرے بے شمار دوست یہودی ہیں، قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں، شوکت والے ہیں، عزت والے ہیں، لیکن اب چونکہ دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا، اب میرے دل میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، اس کے علاوہ اور کسی کی محبت کی گنجائش ہی نہیں ہے، چاہے وہ میرے دوست ہیں۔ لا تعلقی کر دی یہودیوں سے۔ اور ادھر عبداللہ بن منافق جو بظاہر مسلمان تھا لیکن تھا منافقوں کا بھی سردار، اس نے کہا کہ میں تو یہودیوں کو نہیں چھوڑ سکتا، یہودی چونکہ صاحب ثروت ہیں، مال و دولت والے ہیں، اور آئندہ کے لیے مجھے اگر کوئی پریشانی ہوئی، کوئی معاملہ ہوا تو میں تو یہودیوں سے مدد مانگوں گا، میں تو ان کو پکاروں گا، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو میرے لجپال کریم آقا علیہ صلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا عبادہ بن صامت کے لیے یہی تھا کہ اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت آ گئی تو اس نے یہودیوں کو چھوڑ دیا، لیکن عبداللہ بن منافق چونکہ وہ منافق ہے، عبداللہ بن ابی منافق، اس کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اس کے لیے یہی تھا کہ یہ یہودیوں سے دوستی کرے رکھے۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیہ کریمہ سے ہمیں یہ واضح طور پہ حکم ملتا ہے
واضح طور پہ اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ یہ ایمان والوں کے دوست نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی ایمان والوں کو چاہیے کہ ان سے دوستی کریں، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو دلی طور پہ ان سے محبت رکھے گا، ان سے دوستی کرے گا، اللہ واضح فرما رہا ہے کہ ایسا بندہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور بے شک اللہ رب العزت ظالمین قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو آج یہ ایک المیہ ہے کہ امت مسلمہ کے حکمران، کہ جس وقت امت مسلمہ کے ایک گروہ پر فلسطین کے اندر جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، بربریت ان پر ڈالی جا رہی ہے، عام قتل و غارت کیا جا رہا ہے، بمباری کی جا رہی ہے، وہاں دنیا اسلام میں جہاں اسلامی 56 ممالک ہیں، ان میں سے فقط 16 ممالک نے زبانی مذمت بیان کر دیا کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں۔ بقیہ 40 امت مسلمہ کے جو حکمران ہیں وہ اپنی زبان کو خاموش کیے ہوئے ہیں، کہ جن کو اللہ نے قوت دی ہے، جن کو اللہ نے اقتدار دیا ہے، جن کو اللہ نے حکومت دی ہے، وہ فلسطین کے مسلمان، کہ جن کی حفاظت ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت جو دور صحابہ سے لے کر آج تک ایمان والوں کا وتیرہ ہے کہ وہ قبلہ اول کی حفاظت کرتے آ رہے ہیں۔ آج ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنا عظیم کام ہے کہ بیت المقدس قبلہ اول کی حفاظت کرنا، اور کیسے کیسے بڑے نامور لوگوں نے قبلہ اول کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر لیا اور قبلہ اول کی حفاظت کر کے دکھائی۔ اگر ہم نبی کریم علیہ صلاۃ وسلام کے زمانہ مبارکہ میں جاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روم کا بادشاہ ہرقل، جسے ہرقل بھی کہا جاتا ہے، عیسائی بادشاہ، اس نے فلسطین پر حملہ کیا، بیت المقدس، اور اس نے وہاں سے یہودیوں کو مار بھگایا، وہاں سے یہودیوں کو نکال دیا، اور پھر یہ حکومت کرتا رہا۔ اور اسی دوران میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان بھی کر دیا عرب شریف میں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور ادھر یہ ہرقل بادشاہ، یہ عیسائیوں کا بادشاہ، اس نے یہودیوں کو وہاں سے مار بھگایا اور فلسطین پر، بیت المقدس پر، قبلہ اول پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد یہ معاملہ چلتا رہا یہاں تک کہ جب دور فاروقی آتا ہے، امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم کا دور وہ ہے کہ جس میں بے شمار فتوحات ہوئی، اور عمر فاروق اعظم وہ ہیں کہ جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی ہے۔ اور پھر جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عیسائیوں سے قبلہ اول کی حفاظت کے لیے، قبلہ اول کو آزاد کروانے کے لیے آپ نے ایک فوجی لشکر، ایک اسلامی لشکر ترتیب دیا، اور اس کے سپہ سالار حضرت عمر بن عاص، اور اس کے علاوہ ایک اور لشکر بھیجا جس کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فلسطین کے شہر میں پہنچتے ہیں، وہاں کے قلعے کا محاصرہ کرتے ہیں، اور 4 مہینے تک یہ لڑائی جاری رہتی ہے، 4 مہینے تک یہ جنگ جاری رہتی ہے، لیکن قبلہ اول فلسطین بیت المقدس فتح نہیں ہوتا۔ قربان جائیے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ 4 مہینے تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کرتے رہے۔ بالآخر فلسطین کے اس شہر سے، قلعے کے اندر سے وہ پادری باہر نکلا اور کہا کہ اے ابو عبیدہ، تم ہم پہ فتح حاصل نہیں کر سکتے، تم ہم پر قبضہ نہیں کر سکتے، قبلہ اول کو آزاد نہیں کرا سکتے۔ اس نے کہا، حضرت ابو عبیدہ فرمانے لگے وہ کیسے؟ تو حضرت ابو عبیدہ سے وہ پادری کہنے لگا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو قبلہ اول کو فتح کرے گا نا، اس کی نشانیاں، اس کی صفات ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ فرمانے لگے وہ صفات کیا ہیں؟ تو وہ پادری کہتا ہے کہ وہ جو بیت المقدس کو، قبلہ اول کو آزاد کروائے گا تو وہ محمد کا صحابی ہوگا، اس کا نام عمر ہوگا، اس کا لقب مشہور فاروق
फारूक होगा और वो दीन के मामले में बड़ा सख्त होगा। हजरत अबू उबैदा ने जब ये जुमले सुने ना, आप मुस्कुराने लगे। आपने फरमाया फतहनल बालादा व रब्बिल काबा, फतहनल बालादा व रब्बिल काबा, फतहनल बालादा व रब्बिल काबा। आपने फरमाया ओ पादरी, रब्बे काबा की कसम है, अब तो हम बैतुल मुकद्दस को आज़ाद कर लेंगे। सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी। फरमाया अब हम बैतुल मुकद्दस को आज़ाद कर लेंगे। उस पादरी से कहा कि तुम जिसका जिक्र खैर कर रहे हो ना, जिसकी तुमने सिफात बयान की हैं कि वो मोहम्मद का सहाबी होगा, उसका नाम उमर होगा, उसका लक़ब फारूक होगा, वो दीन के मामले में बड़ा सख्त होगा। फरमाया वो और कोई नहीं, हम मुसलमानों का अमीर, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सुभान अल्लाह। वो पादरी कहने लगा ठीक है, फिर आप उमर फारूक आज़म को बुला ले, अगर हम उनमें वो निशानियां देखें जो हमारी किताबों में जिक्र है तो हम बगैर जंग किए किबला अव्वल तुम्हारे हवाले कर देंगे, बैतुल मुकद्दस फ़लस्तीन तुम्हारे हवाले कर देंगे। हज़रत अबू उबैदा ने ख़त लिखा, हज़रत उमर फारूक आज़म को ख़त मौसूल हुआ। आपने सहाबा से मशवरा किया, कुर्बान जाइए, आज का हुक्मरान कहीं जाता है तो प्रोटोकॉल के साथ जाता है, लेकिन हज़रत उमर फारूक आज़म जब अरब से चले फ़लस्तीन की तरफ, फ़कत एक गुलाम साथ है और एक सवारी है। कभी गुलाम को सवारी पे सवार करते हैं, कभी खुद सवार होते हैं, बारी बारी सवारी पे सवार होके फ़लस्तीन का सफ़र तय करते हैं। जब फ़लस्तीन में यहूदी, ईसाई और मुसलमान ये इंतज़ार कर रहे हैं कि अब उमर फारूक आज़म आएंगे और उनकी वो निशानियाँ देखकर हम बैतुल मुकद्दस क़िबला अव्वल इनके हवाले करेंगे, जब देखते हैं कि करीब आए हज़रत उमर फारूक आज़म, बल्कि इससे कबल वो रास्ते में हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक वादी में से जब गुजरने लगे तो आप ज़ारो कितार रोने लगे, आपकी आंखों से आंसू जारी हैं। आपके गुलाम ने अर्ज़ किया या अमीरुल मोमिनीन, क्या वजह है, आप क्यों रोते हैं? आपने फरमाया कि एक वक्त था इस्लाम लाने से पहले मैं इसी वादी के अंदर था, मेरा अब्बा खत्ताब मेरे साथ था, मेरे वालिद ने मुझे कहा कि ए उमर ये 3 ऊँट हैं, इनको ज़रा लाइन में सीधा करके लगा दो। तो उमर से वो 3 ऊँट भी लाइन में सीधे करके लगाए नहीं गए। आज वही उमर बिन खत्ताब है, आज 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत कर रहा है। सुभान अल्लाह। आज इसी उमर बिन खत्ताब से यहूद व नसारा कांपते हैं, आज इसी उमर बिन खत्ताब का नाम सुन के कुफर लरस जाता है। आज मुझे वो वक़्त याद आ गया कि जब मेरे अब्बा ने कहा था कि 3 ऊँट सीधे कर दो तो मैं वो सीधे नहीं कर पाया था, और आज अल्लाह ने इतनी इज्जत इस्लाम के सदक़े में अता फरमाई है, मोहम्मद के जोड़ों के सदक़े में अल्लाह ने इतना रुतबा अता फरमाया है, इतना मकाम अता फरमाया है। और फिर कुर्बान जाइए, जब हज़रत अबू उबैदा बिन जराह मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन की सरजमीन पर हज़रत उमर फारूक आज़म का इंतज़ार फरमा रहे हैं, क्या देखते हैं कि जब ये शख्स करीब तशरीफ़ लाए मेरे आका उमर फारूक आज़म, तो अब सवारी पे सवार होने की बारी गुलाम की आ गई। कुर्बान जाइए, मेरे आका अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाला हुक्मरान, वो सवारी की लिगाम पकड़ के वो सवारी को चला रहा है और गुलाम सवारी पे बैठा है। जब यहूदियों ने देखा तो कहने लगे कि ये तुम्हारा हुक्मरान है, ये कैसा है, इससे ज़्यादा खूबसूरत तो वो है जो साथ गुलाम चल रहा है, जो सवारी की लगाम पकड़ के चल रहा है। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह कहने लगे अरे जो सवारी पे सवार है वो तो गुलाम है, हमारे अमीरुल मोमिनीन तो सवारी की लगाम पकड़ के चल रही है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। उन्होंने जब वो निशानियाँ देखी कि यही उमर है कि जिसका जिक्र हमारी किताबों में है और कहा गया है यही फ़लस्तीन को आज़ाद करेगा, दीगर शहरों को आज़ाद करेगा, तो बग़ैर जंग किए उन्होंने किबला अव्वल हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के सुपुर्द कर दिया। और फिर 500 साल तक मुसलमानों की हुकूमत किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस पे रही। लेकिन इसके बाद फिर पादरियों ने ईसाइयों को वर्गलाया और वर्गला कर वो मजहबी जंगों का आगाज़ किया, जिसे अमूमन सलीबी जंगें भी कहा जाता है। जब सलीबी जंगों का आगाज़ हुआ उसके नतीजे में फिर 1099 में दोबारा ईसाइयों ने बैतुल मुक़द्दस पे कब्ज़ा कर लिया। अल्लाह अकबर। अब 500 साल हज़रत उमर फारूक आज़म की आज़ाद कराने के बाद किबला अव्वल फिर दोबारा ईसाइयों के कब्ज़े में आ गया।
اب معاملہ کیا ہوتا ہے؟ قربان جائیے، اللہ رب العزت نے ایک ایسا مرد مجاہد بھیجا جس نے دوبارہ 1187 میں تقریباً 88 سال کے بعد بیت المقدس کو آزاد کروا دیا۔ اور وہ شخصیت کون ہے؟ وہ مرد مجاہد صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، کہ جن کے نام سے یہود و نصارہ کامتے تھے۔ چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، آپ کون ہیں؟ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ۔ فقط یہ عرض کرنا چاہوں گا، غور کیجئے گا، آج ہماری خواہش ہوتی ہے اللہ ہمیں بیٹا دے تو ہم اسے انجینئر بنائیں، اسے ڈاکٹر بنائیں، اسے پروفیسر بنائیں، لیکن صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے والد نجم الدین رحمہ اللہ، آپ کی عمر بڑی ہو گئی۔ آپ کے بھائی اسد الدین نے کہا کہ بھائی شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ کی لیے میں رشتہ تلاش کرتا ہوں، ملک کے وزیر اعظم بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ آپ کے لیے لاتا ہوں۔ کہا نہیں، وہ لڑکیاں میرے لائق نہیں ہیں۔ کہا پھر آپ کے لائق کون ہے؟ فرمایا میرے لائق وہ لڑکی ہوگی کہ جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں ساتھ لے جائے اور مجھے ایسا بیٹا عطا کرے جو قبلہ اول کو آزاد کروا دے۔ نعرہ تکبیر، جو قبلہ اول کو، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فرمایا ایسا بیٹا مجھے دے جو قبلہ اول کو آزاد کروا دے۔ بھائی کہنے لگے کہ اے نجم الدین یہ کیسی بات ہے؟ فرمایا اللہ نے کوئی تو ایسی بندی پیدا کی ہوگی کہ جس کے بطن سے اللہ ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جو بیت المقدس کو آزاد کروائے گا۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے والد اپنے شیخ کی پاس گئے مسجد کے اندر، چونکہ وہ مفتی بھی تھے، لوگ ان سے سوال پوچھنے آتے تھے۔ ایک باپردہ خاتون سوال پوچھنے آئی تو یہی نجم الدین صلاح الدین ایوبی کے والد پاس بیٹھے ہیں، آپ قریب ہوئے اور اس عورت سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ میرے لیے کوئی ایسا رشتہ تلاش کر دیجئے کہ جو ایسا شخص ہو کہ جو میرا ہاتھ پکڑے مجھے جنت میں ساتھ لے جائے۔ وہ عورت کہہ رہی ہے، اور پھر اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اس شخص سے، اس شوہر سے مجھے اللہ ایسا بیٹا عطا کرے جو بیت المقدس قبلہ اول کو آزاد کروا دے۔ اللہ اکبر۔ جب نجم الدین صلاح الدین ایوبی کے والد نے یہ بات سنی نا، آپ نے کہا یہ تو میری جیسی خواہش رکھتی ہے۔ آپ نے ان شیخ سے کہا کہ اس کا رشتہ مجھ سے کروا دے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ اس علاقے کی سب سے غریب عورت ہے۔ کہا مجھے قبول ہے۔ رشتہ ہوا، اللہ نے بیٹا دیا۔ بیٹا صلاح الدین ایوبی تھا جس نے 500 سال مسلمانوں کی حکومت رہنے کے بعد جب قبلہ اول کو دوبارہ عیسائیوں نے قبضہ کر لیا تو 88 سال کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر بیت المقدس کے فاتح بن کے مسجد اقصی میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ساری زندگی آپ نے حج نہیں کیا، آپ مکے میں داخل نہیں ہوئے۔ فرمایا قبلہ اول بیت المقدس وہ کفر کی ہاتھ میں ہے، اور اب صلاح الدین ایوبی مکے جا کے حج کرے، آپ حج نہیں کیا آپ نے۔ اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ اللہ اکبر۔ قبلہ اول کی آزادی کے بعد پھر وقت گزرتا رہا، بالآخر سلطنت عثمانیہ میں جب انہوں نے یہ دیکھا کہ قبلہ اول کو دوبارہ کس طرح اپنے ذمہ لیا جائے، تو برطانیہ حکومت اور بالخصوص عیسائیوں نے، پادریوں نے، انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ عبدالحمید ثانی رحمہ اللہ ان کو 50 لاکھ سونے کے سکے یہ تحفے میں دیے ذاتی طور پہ۔ اس کے علاوہ حکومت کے لیے الگ سے مال و دولت دیا اور کہا کہ فلسطین میں بیت المقدس میں تھوڑی سی زمین ہمیں دے دیں تاکہ ہم وہاں یہودیوں کو آباد کر سکیں، چونکہ ہمارے بھی آباء و اجداد کی زمین ہے۔ تو حضرت عبدالحمید ثانی رحمہ اللہ نے کیا جملے کہے، قربان جائیے۔ آپ فرمانے لگے بیت المقدس فلسطین کوئی عبدالحمید ثانی کی جاگیر نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کا ورثہ ہے۔ تم 50 لاکھ سونے کے سکے لے کر آئے ہو، اگر ساری دنیا کا سونا لے بھی آؤ نا پھر بھی بیت المقدس تمہارے والے نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جب یہود و نصارہ سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے برطانیہ سے معاہدہ کر لیا کہ ہم تمہارا سلطنت عثمانیہ کے خلاف ساتھ دیں گے، پھر تم نے ہمیں زمین دینی ہے تاکہ ہم وہاں آباد ہو سکیں۔ اور
انہوں نے اس معاہدے کا نام معاہدہ بالفور رکھا، اور پھر جب 1918 میں اور بالخصوص 1947 میں جب یہ معاملہ ہوا، برطانیہ حکومت ختم ہوئی، اس کے بعد انہوں نے فلسطین کے اندر 56% زمین جو ہے وہ اسرائیل کو دی، اور 14 مئی 1947 کو یہ مارز وجود میں آئے۔ یہ ناپاک حکومت اسرائیل یہودی لوگ جو ہیں انہوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا، اور تب سے لے کے اب تک مسلمان ظلم و ستم کے وہ شکار ہو رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کس طرح بچوں کو زخمی کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے۔ آج مسلمان کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی، ہماری اکثریت ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے دل درد کیوں محسوس نہیں کرتے کہ ہمارے بھائی تکلیم میں ہیں اور ہم یہاں آرام سے ہیں۔ ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ امت مسلمہ کے حکمرانوں کو غیرت کرنی چاہیے کہ اس قدر قوت ہونے کے باوجود آج افواج پاکستان 9 لاکھ میں موجود ہیں، لیکن کسی کی جرت نہیں ہے کہ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ کیسے ہوگا، کفر سے بات کریں گے تو ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، ہمارا کھانا پینا بند ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو غور تو کرو، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور جو ان سے دوستی کرے گا وہ بھی انہی کے ساتھ ہو جائے گا، اور اللہ ظالموں پر کو ہدایت نہیں دیتا۔ آج ہم کم از کم ان کی مصنوعات کا تو بائیکاٹ کریں۔ پچھلے دنوں میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، یہ مکڈونلڈز، اس کے علاوہ دیگر کئی چیزیں ان کی مصنوعات ہیں، تو اس میں لکھا کہ غریب آدمی کو تو یہی نہیں پتا کہ مکڈونلڈز ہوتا کیا ہے، لیکن اسے بیت المقدس کا پتہ ہے، اور جو امیر آدمی مکڈونلڈز میں جا کے کھاتے ہیں ان کو یہی نہیں پتا کہ بیت المقدس کیا ہے، اس کی عزت کیا ہے، اس کا تحفظ کیا ہے، قبلہ اول کیا ہے، ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ تو ان کی مصنوعات کا تو بائیکاٹ کرے۔ وہاں ہمارے مسلمانوں کے بچے وہ ذبح کیے جا رہے ہیں، ہاسپٹل پہ بمباری کی جا رہی ہے، اور آج مسلمان کا دل نہ تڑپے، خون کے آنسو نہ روئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں، اے اللہ تو ہی ان ظالموں کو نیست و نابود فرما، تو ہی کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے خالق کائنات، پھر کوئی عمر بن خطاب جیسا ہمیں حکمران عطا فرما، پھر کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا سپہ سالار عطا فرما، جو کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قبلہ اول کو آزاد کرے، اور اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم سب قبلہ اول کی آزادی کی خوشی میں شریک ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔